یہ کینیا کا دارالحکومت نیروبی ہے، جہاں کئی لوگوں کو امید ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی سے افریقہ کو فائدہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھے گا، معیشت میں، اور شاید طلبہ کے لیے ایکسچینج پروگرامز اور ایسے ہی مزید اقدامات بھی ہوں گے۔ ایرک موونڈا کی خواہش تھی کہ ڈیموکریٹ امیدوار اور نائب صدر کاملا ہیرس الیکشن جیتیں۔ کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ دوسرے امیدوار نسل پرست اور بہت مطلبی ہیں۔ کینیا افریقہ کا پہلا ملک ہے جسے حال ہی میں بائیڈن حکومت نے امریکہ کے نان نیٹو اتحادی کا درجہ دیا ہے۔ بائیڈن حکومت نے کینیا کی پولیس کے لیے $30 کروڑ امداد کا بھی وعدہ کیا ہے تاکہ وہ ہیٹی میں ایک بین الاقوامی فورس کی قیادت کر سکے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں اندازہ نہیں کہ ٹرمپ اقتدار میں آنے کے بعد کیا کریں گے۔ وہ آنے کے بعد ایسے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر سکتے ہیں جن سے مثال کے طور پر کینیا سے نان نیٹو اتحادی کا درجہ واپس لے لیا جائے۔ وہ ہیٹی میں جاری بحالی کی سرگرمیوں کا دائرہ محدود کر سکتے ہیں۔ ہم سے $30 کروڑ کا وعدہ کیا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب تک ہمیں کتنے پیسے ملے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ سب ٹھیک نہ لگے اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، اسے محدود کر دیں۔ ایڈگر کہتے ہیں کہ خطے سے متعلق امریکہ کی کئی اور پالیسیاں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یوگنڈا جیسے ملکوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ ٹرمپ شاید ان پر LGBTQ+ سے متعلق ان کے موقف اور پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اس طرح سے دباؤ نہ ڈالیں جیسے کہ بائیڈن حکومت ڈال رہی تھی۔ دوسری طرف ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ساحل کے خطے اور افریقہ کے دیگر حصوں میں روس کا اثر و رسوخ بہت بڑا ہے، اور ٹرمپ شاید روسیوں کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہ کریں۔ ٹام وولف ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر اور سیاسی تجزیہ کار ہیں جو نیروبی میں ڈیموکریٹس ایبراڈ کے زیر اہتمام ہونے والے ایک الیکشن واچ پارٹی میں شریک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کو دیکھتے ہوئے انہیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ کو براعظم افریقہ اور خاص طور پر کینیا میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا پرچار کرنے میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس کے برعکس ان کے بقول مجھے لگتا ہے کہ کینیا اور امریکہ کے کاروباری اداروں کے درمیان رابطوں کے فروغ اور تجارتی اور معاشی مسابقت اور تعاون کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس واچ پارٹی میں مارتھا کوروا بھی موجود تھیں جنہوں نے 2022 کے عام انتخابات میں حزب اختلاف کے امیدوار رائلا اوڈنگا کے ساتھ انتخاب لڑا تھا۔ وہ کینیا کی پارلیمان کی سابق رکن ہیں اور وزیر انصاف رہ چکی ہیں۔ ان کے بقول انہیں یاد ہے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں کس طرح افریقہ کے متعلق تضحیک آمیز زبان استعمال کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے لیے سب کچھ خود ہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے افریقہ کے بارے میں اچھی زبان استعمال نہیں کی تھی۔ اب یہ افریقہ کے رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ برابر کے انسان کے طور پر ہمیں تسلیم کرانے اور ہمارا احترام یقینی بنانے کے لیے ہمارے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کوشش کریں۔ ٹرمپ جنوری میں اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ماریاما ڈیلو کے ساتھ کاشف اوان، VOA نیوز۔